ہیں. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نیشنل پالیسی کی، چائنا نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم واپس آ رہے ہیں. فرانس، یہ وہ سفر جنہوں نے کیا، فرانس نے ڈیٹ دے دیا. آج امریکہ کی 3 ریاستوں نے کہہ دیا بھی ہم دنیا میں واپس آ رہے ہیں. مجھے بتائیں پاکستان کا کوئی پلان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ایک تو آپ کا ہے پلان یار. آپ بات ہے، آپ کے وزیر اعظم نے، میں نے خود تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے مکمل نہیں ہو سکتے، نہیں کروں گا نہیں کروں گا. اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی کہ لاک ڈاؤن ہے. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن پہ کنسنسس ہو گیا نا. سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ فیوچر ہم کیا پلان لے کے جا سمارٹ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کیا لاک ڈاؤن سمارٹ کیا ہوگا؟ سمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جائیں گے، ڈسٹنس رکھیں گے، ہاتھ جو ہے وہ اس کو دھوئیں گے، دستانے پہن لیں گے. یہ تو پہلے دن سے باتیں ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ موومنٹ ختم نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں نا اب اگلا چیلنج کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پاورٹی پینڈیمک، پوری آج وزیر اعلیٰ صاحب سیالکوٹ گئے ہیں، آپ کم سے کم 50 سے زیادہ لوگ مجمع میں تقریباً 1 فٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے. یار کیوں قاضی صاحب یاد رکھ رہے ہیں، جھوٹ بول کے گمراہ نہیں کیا جا سکتا. انہیں اب فیصلہ کرنا ہے، لاک ڈاؤن کھولنا کھول دے، اس میں فاصلے رکھے، مجھے اور آپ کی ذمہ داری کرنی چاہیے. لیکن ایک ڈسیزن کر گزرے. جو لوگ وقت پہ ڈسیزن کہتے ہیں نا، تھپڑ لڑائی پہ یاد نہ آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو یاد رکھ لیں بہت سارے تھپڑ اپنے منہ پہ ماریں. صاحب ایک تو بات مانے کہ جتنی ایون بہت بڑی طاقتیں تھیں، فرانس تھا، انگلینڈ تھا، انگلینڈ کی حالت دیکھیں. نہیں انگلینڈ کی ایک اچھی خبر ہے، انگلینڈ کی بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. خبر تو ہے، ڈیتھ ریٹ تو دیکھیں ہمارے یہاں آج صرف 8 بندے جو ہے. انگلینڈ نے ویکسین کافی کام، ویکسین تو آتے آتے آئے گی نا. میں اس کو تو ابھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں 8 لوگ جو ہے وہ جامع. میں نے تو آپ کو بتا رہی ہوں صاحب، کرونا سے زیادہ خدا کا واسطہ فیکٹس جانے. کرونا سے 8 مرے ہیں، بھوک سے کتنے مرے ہیں، کبھی ان کے گھر میں بھی تو جائے نا صاحب. وہ تو مرنے سے پہلے ہی مرے. ان کے تن پہ کپڑوں کا حال تو دیکھے، اس پہ 101 کرونا چمڑے ہوئے ہیں بیماریوں کی سرکل میں. ان کے گھر بجلی کا بل کرونا بن کے گرتا ہے. اور دوسرا آپ نے سمجھ نہیں آتی مجھے، اب جو اصل مسئلہ ملک صاحب، آپ کو لگتا ہے کوئی ملک بھی ایکوپ نہیں لگتا پاورٹی پینڈیمک جو ہے، یا جو غربت کی وبا جس کے بارے میں اب چھپ رہا ہے. یہ آج میں نے خبر جاپان کے ایک انگلش اخبار میں دیکھی ہے کہ جی اب یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ، کہ اب غربت کی وبا اس کرونا کے بعد آئے گی. تو یہ سیاست بدلے گی آپ کے خیال میں کرونا کے بعد؟ دیکھیں قاضی صاحب، پہلی سچی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک کرائسس مینجمنٹ میں پھنسے ہیں. ہمارے اوپر ایک پرابلم آتی ہے تو ہم چل پڑتے ہیں. اگر تو ہم نے کرونا سٹائل سے یہ آنے والا جو طوفان ہے اس کو روکنا ہے تو وہ بات نہیں بنے گی. پاکستان میں کرونا، مجھے لگا کہ خدا نے آپ پہ، اللہ نے بڑا رحم کیا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ایکسپرٹ نہیں، جو نقصان نہیں ہوا کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا. مگر یہ بات بھٹی صاحب والی ہے، آپ غربت سے نہیں بچ سکتے. پوری دنیا کے انسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ہسٹورک تاریخ میں جو ہے 1% سے نیچے آئے گا. آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کی سب کا آئے گا نہیں تو آپ امریکہ شرنک کر رہا ہے. ہم تو پہلے ہی تباہ ہیں، ساڈے تے پلے ہی کچھ نہیں سی. دوسرا امریکہ پھر سنبھل جائے گا. ہم تو باٹم پہ، ہم اور نیچے. ملک صاحب آج 29 ہے نا جی ہاں، یہ یاد رکھ لیں کرونا سے بہت زیادہ نقصان آنے والے دنوں میں اگر اس حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے، زراعت اور اکانومی چھوٹی انڈسٹری کو نہ اٹھایا تو بہت خوفناک نتائج آئیں گے، جس کی خانہ جنگی اور انارکی کی طرف لے جائے گا. اپنے وزیر اعظم کو سمجھائیں، ملک کا وزیر اعظم بن جائے. جی جلدی ملک صاحب. ایک پوائنٹ ہے کہ 20 سے 22 بلین ڈالر آپ کا آتا ہے مڈل ایسٹ سے پاکستان کی ریمیٹنس. وہاں جو حالات ہو گئے وہ کدھر سے لائیں گے؟ یار مڈل ایسٹ کا اپنا بیڑا غرق ہو گیا، ان کے سارے جہاز تیل کے اندر کھڑے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کرونا وائرس کے بدلے میں کاروبار ختم ہونے میں غریب آدمی کے گھر کھانا ختم ہو گیا. کرونا وائرس کے ہم زیادہ شور کرتے ہیں، لیکن کرونا وائرس سے زیادہ بھوک کی، مہنگائی کے متاثرین کی تعداد کرونا وائرس سے کروڑ خان لاکھ خان گنا زیادہ ہے. صرف کہیں ایک علاقے میں چھوٹا انتخاب کر لیں، ادھر جا کے ایک وزٹ کر لیں. اب سیالکوٹ میں جہاں میرا علامہ اقبال تھا، وہاں سے ایک ٹائیگر فورس چلی ہے. اس کا میرٹ میں نے آج پی ٹی اے کے 5 لوگوں سے پوچھا، یار اس کا میرٹ کیا ہے؟ آپ نے بنائی اچھی بات ہے، تم نے کیا اس کو مقبوضہ کشن میں ظلم ستم کو رکانا بھیجنا ہے، کرپشن کے لیے روکنا، کرے گی کیا؟ یا کیا کرکٹ ٹیم بنے گی، ہاکی ٹیم بنے گی، فٹ بال ٹیم بنے گی، کیا کرے گی یہ؟
کہتے نہیں ابھی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے گھر راشن پہنچوانا. تو میں کہ اس کا کوئی میکنزم بنایا ہے؟ کہتے نہیں. آج وزیر اعلیٰ صاحب نیا فوٹو سیشن ہو گیا. تو جب کرونا وائرس جیسی وبا جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لی ہو اور آپ کے حکمران اور اپوزیشن دونوں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہو, دونوں اس خدمت کے موقع پر آخرت کمانے کی بجائے ٹی وی پر تشریح کی طرف پڑ جائیں, تو قاضی صاحب بٹی صاحب دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں اپنا این اس وقت میں جب کرونا وائرس تھا تو خبریں پلانٹ ہو رہی تھی جی ہماری حکومت بن رہی, حکومت بنانی ہے انہوں نے. مگر میں اس کو ذرا تھوڑا کرونا پہ آتا ہوں. ابھی آپ کی بات مکمل ہو نہیں, میری بات مکمل ہو گئی ہے. یہ کرونا نہیں, یہ یاد رکھیں اس کے بعد جو بھوکا کرونا ہے وہ وبا جو اس پھیلے کا گی. ذمہ دار جتنی حکومت ہے اتنی اپوزیشن. ایک دو باتیں بڑی انٹرسٹنگلی ہم نے جو ٹیسٹ میں بھی تو کمال کیا نا, جو آپ نے بھٹی صاحب سے سوال کیا, انفارچونیٹلی ہماری کوئی نیشنل پالیسی نظر نہیں. ہم ایک ملک ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان کی کرونا پہ کیا پالیسی, کوئی کنسنسس ہے. مگر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب نے ٹیسٹ کرنے بند کر دیے, ہم نے ٹیسٹ بند کر دی, لہٰذا اب سندھ میں زیادہ ہو گئے. اور تیسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ سب سے کم آبادی پنجاب اور سندھ کے بعد ہے کے پی کے کی. تو جو 114 لوگ سب سے زیادہ مرے ہیں وہ کے پی کے بھی مرے ہیں. جو میں آپ سے ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں بطور جرنلسٹ سمجھا ہوں وہ سمجھا ہوں کہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں ڈیڈلی نہیں ہے. لاہور میں آپ کو میانی صاحب کا ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ نومبر, دسمبر اور جنوری اس سال کے شروع میں ایوریج ڈیتھ تھی لاہور میں 1000 وہاں پہ لوگوں کی میتیں گئی ہیں. مگر آپ سن کے حیران رہیں گے کہ مارچ میں جو میتیں گئی ہیں وہ 600 کے قریب ہے, یعنی کہ اوور آل ڈیتھ کم ہوئی ہے. تو اس سے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ ماہرین کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں زندگی بڑھا دی ملک صاحب, پاکستان کا کرونا خطرناک نہیں ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ڈیڈلی نہیں ہے. یہ ایکسیڈنٹ سے جو مرتے تھے وہ ختم ہو گئے. لیکن بٹی صاحب بات پھر وہی ہے کہ اس میں اٹر کیا حکومت کو کہیں, کیا ہم اپوزیشن کو کہیں, کسی طریقے سے حکومت دلوا دیں ان کو. بس آپ مجھے بتائیں, کرونا وائرس ایک پوری ملک کے لیے جنگ ہے نا, آپ کو اپوزیشن اس پیج پہ نہیں آئی. اب 18ویں ترمیم پہ جو سودے بازی ہو رہی ہے, یار آپ کس ملک کے شہری ہو. یہ جب آتے تھے آصف سلیم باجوہ صاحب پاک فوج کا میسیج دیتے تھے, انڈیا کے بارے میں زیادہ گفتگو کرتے, پاکستان کی سلامتی کے ایشو پہ بات کرتے تھے, انڈیا کی سازشوں پہ انٹرنل یا ایکسٹرنل سازشوں پہ کرتے تھے. اب ایک وزیر اعظم ہے جس کی اکثریت بھی زیادہ نہیں, ان کی اپنی جماعت میں اختلافات کا ایک طویل طوفان ہے. اس کے بعد ان کے لوگوں پر کرپشن کے الزامات بھی لگ رہے ہیں, اس پر ان کے اتحادی جماعت بھی ناراض ہے. جب آپ آصف سلیم باجوہ صاحب, آپ جنرل آصف سلیم باجوہ صاحب کھڑے نہیں ہوں گے, عمران خان کے معاون خصوصی کھڑے ہوں گے, تو سخت سوال ہوں گے کہ جناب معلم جپا کا تو بتائیں کیا ہوا. لاہور میں آپ نے کہا تھا تعلیم پہ کتنے پیسے لگائے, میرے خیال میں انہیں یہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے, کیونکہ جنرل سلیم باجوہ نے ڈی جی آئی ایس میں بہت اچھا کردار ادا کیا. عمران خان نے میرے خیال سے بڑی اچھی گیم کھیلی ہے, شبلی فراز کے بہانے ان کو لے آئے ہیں, اور شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مہنگائی تو آج تک کسی کے قابو میں نہیں آئی. دنیا کے جہاز تیل کے کھڑے ہیں, سمندر نظر نہیں آتا اگر تصویر دیکھے تو. اور یہ ذرا شیخ رشید صاحب بھی, یہ شیخ رشید صاحب بھی بعد میں بات کرتے ہیں. یہ ملک صاحب, یہ قاضی صاحب جو آپ نے بات کی نا, ایک بات میں بڑے کانفیڈنٹ سے کہہ سکتا ہوں, مہنگائی ختم ہو نہ ہو, ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کرونا نے کہ دنیا میں جو صحت کا نظام ہے نا, یہ منڈی بیس نہیں ہونا چاہیے, اس میں کاروبار نہیں ہونا چاہیے, اس میں امریکہ ہو, روس ہو, پاکستان ہو, یہ انسان کا حق ہے. یہ میرا خیال ہے ساری دنیا کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, یہ ہیلتھ کا سسٹم کرونا کے بعد بدلے گا, پوری دنیا میں بدلے گا. آپ نے 1900 ارب ڈالر آپ لگاتے ہیں دنیا کے اسلحے پہ, اور امریکہ دنیا میں کوئی 800 ارب لگا کے اس کے تقریباً تاریخ میں اتنے لوگ نہیں مرے, 57,000 لوگ مر گئے ہیں. اور پتہ ہے میں لاسٹ آپ کو بڑی مزیدار خبر دوں بھٹی صاحب, یہ کرونا کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا, پوری دنیا میں 70 ارب کرونا آیا اور اس کا ٹوٹل وزن 1 گرام بھی نہیں بن رہا. 1 گرام کا جو جراثیم آیا ہے اس نے 7 ارب انسانوں کا جینا آرام کر دیا. شکر کرو 1.5 کلو نہیں آ گیا. چلو جی. اچھا قاضی صاحب اور ملک صاحب فگرز کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. دنیا میں کتنی ہلاکتیں ہوئی انہیں پتہ ہے, امریکہ میں کتنی ہوئی, سوئٹزرلینڈ میں کتنی ہوئی, لندن میں ہوئی.
पाकिस्तान में एक रेटिंग का है मीडिया लॉजिक, उस पर एक्सप्रेस भी प्रोग्राम कर चुके हैं हमारे काबिल एहतराम सुल्तान लखानी साहब।